اس سال 5 لوگوں کی عید کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ عید قریب ہے، اس لیے اس بیان کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور اسلامی بھائیوں، یہ 5 قسم کے لوگ وہ ہیں جو قیام کرتے ہیں، رکوع میں جھکتے ہیں، لیکن زمین ان کے سجدوں کو بوجھ سمجھ کر افسوس کرتی ہے۔ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کی نمازیں رد کر دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ عید الفطر کی نماز بھی ان پر واجب نہیں ہوتی۔ یہ سجدے بھی کرتے ہیں، مگر ان کے سجدے ان پر لعنت بھیجتے ہیں، ان کے اعمال ان کے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ سوچو، جب پوری امت عید کی خوشیوں میں ڈوبی ہوتی ہے، جب مسجدوں میں تکبیریں گونج رہی ہوتی ہیں، جب لوگ اللہ کے حضور سر مسجود ہو کر رحمتیں سمیٹ رہے ہوتے ہیں، تب یہ 5 قسم کے لوگ وہ بد نصیب ہوتے ہیں جن پر یہ عظیم سعادت بھی فرض نہیں ہوتی۔ ان کی یہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو ان کو یہ سعادت نصیب ہی نہیں ہوتی، اگر ہو جائے تو پھر ان کی یہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ مگر ایسا کیوں ہے؟ کیا ان کے گناہ اتنے زیادہ ہیں؟ کیا ان کے اعمال انہیں رحمت سے محروم کر چکے ہیں؟ کیا وہ ایسے بدبخت ہیں جن کے سجدے بھی ان کے خلاف گواہی دے رہے ہیں؟ یہ راز وہ نہیں جو عام لوگ جانتے ہیں، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے، یہ حقیقت وہ ہے جو ایمان کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی ہے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ کیوں ان کی نمازیں رد کر دی جاتی ہیں؟ کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیوں عید الفطر کی نماز بھی ان پر واجب نہیں، اور اگر ہو جائے تو پھر قبول نہیں ہوتی؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آج کا بیان مکمل سنیں، اور سنیں بھی توجہ کے ساتھ، کیونکہ جو بات آج میں آپ کے سامنے لانے والی ہوں وہ عقل کو حیران کر دینے والی ہے۔ لیکن سب سے پہلے بتانا چاہوں گی کہ وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر میرا اللہ مسکراتا ہے، وہ کون خوش نصیب ہیں جنہیں دیکھ کر رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ آخر وہ کون سے بندے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر کرم فرماتا ہے، جن کے اعمال زمین پر بھی مبارک قرار دیے جاتے ہیں اور آسمان بھی ان کے لیے رحمتیں لکھ دیتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو سچ بولتے ہیں، جو وعدے نبھاتے ہیں، دوسروں کے حق میں خیر چاہتے ہیں، والدین کے قدموں کو چومتے ہیں، یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ہیں اور اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے سجدے زمین کو بھاری نہیں لگتے، بلکہ زمین ان پر فخر کرتی ہے۔ ان کے ہاتھ جب دعا کے لیے اٹھتے ہیں تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی زبان پر شکر ہوتا ہے، دل میں محبت، آنکھوں میں عاجزی اور ہاتھوں میں بخشش کی دولت ہوتی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، خود بھی نیکیاں کرتے ہیں، خود بھی برائی سے روکتے ہیں، لیکن دوسروں کو بھی ان کاموں سے باز آنے کی ہدایت دیتے ہیں، اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہیں اور راتوں کو اللہ کے سامنے گریہ و زاری کرتے ہیں۔ لیکن افسوس، جہاں ایسے خوش نصیب لوگ رہتے ہیں وہیں کچھ بد نصیب لوگ بھی رہتے ہیں جن کی نمازیں رد کر دی جاتی ہیں، جن کے سجدے ان پر لعنت بھیجتے ہیں اور جن پر عید الفطر کی نماز بھی واجب نہیں ہوتی۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ عید الفطر کی نماز ان پر افسوس کرتی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اتنے محروم کیوں ہیں؟ وہ 5 بد نصیب کون ہیں جو اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے ہیں؟ میری اسلامی بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، دنیا میں 3 طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کو مانتے ہیں، دوسرے وہ جو اللہ کی مانتے ہیں، اور تیسرے وہ جن کی اللہ مانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو زبان سے اللہ کے وجود کا اقرار کرتے ہیں، مگر ان کے دل میں ایمان کی روشنی مدھم ہوتی ہے۔ وہ صرف نام کے مسلمان ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے دل میں دنیا کی محبت بسی ہوتی ہے۔
ان کی عبادت میں خلوص نہیں ہوتا، وہ نیکی کو محض ایک رسم سمجھتے ہیں اور دین کو صرف ظاہری طور پر اپناتے ہیں۔ ان کی نمازیں بھی بوجھ بن جاتی ہیں، ان کے سجدے زمین پر گرا تو دیتے ہیں مگر ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، ان کے دل اللہ کے خوف سے خالی ہوتے ہیں۔ ان کے لیے دین ایک عادت تو ہو سکتا ہے مگر عبادت نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، جن کے سجدے ان کے خلاف گواہی دیتے ہیں اور جو قیامت کے دن پچھتائیں گے مگر وقت نکل چکا ہوگا۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی مانتے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو نہ صرف اللہ کو مانتے ہیں بلکہ اس کے احکامات پر بھی عمل کرتے ہیں۔ ان کی نمازیں زندہ ہوتی ہیں، ان کے روزے حقیقی تقویٰ کی علامت ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ صدقہ و خیرات کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور ان کے دل اللہ کی محبت سے بھرے ہوتے ہیں، سرشار ہوتے ہیں۔ وہ اپنی دنیاوی زندگی کو آخرت کی تیاری سمجھتے ہیں۔ ان کی ہر نیکی اخلاص سے بھری ہوتی ہے اور ان کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت ہر وقت برستی رہتی ہے، جن کے نام فرشتے جنت میں لکھ لیتے ہیں اور جو قیامت کے دن اللہ کی خاص رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ لیکن سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ تو وہ ہوتے ہیں جن کی اللہ مانتا ہے۔ ایک تو اللہ کو ماننے والے ہیں جو اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کی مطلب کہ مانتے نہیں ہیں، جو اللہ نے ان پر احکامات کیے ہیں وہ اللہ کی مانتے نہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ دوسرے وہ جو اللہ کی بھی مانتے ہیں، مطلب نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ نے جو احکامات دیے ہیں وہ بھی پورے کرتے ہیں۔ لیکن تیسرے وہ لوگ ہیں جن کی اللہ مانتا ہے۔ پیاری بہنوں، کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کی اللہ مانتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی عبادات اور اعمال کے ذریعے اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ ان کے لیے دنیا فانی ہو جاتی ہے اور آخرت ہی سب کچھ بن جاتی ہے۔ اللہ ان کے دل میں اپنا نور ڈال دیتا ہے، ان کے چہروں پر روشنی ہوتی ہے، ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ حکمت اور سچائی سے لبریز ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے، جن کے لیے زمین بھی دعا کرتی ہے، آسمان پر بھی ان کے لیے رحمتیں برستی ہیں اور فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اس کے خاص بندے اور آخرت میں اعلیٰ مقام کے حقدار ہوتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سے 5 بد نصیب لوگ ہیں جن کی عید کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، شرک کرنے والے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، شرک ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ نے کبھی معاف کرنے کا وعدہ نہیں کیا۔ اگر کوئی توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے نہ نجات ہے اور نہ ہی بخشش۔ اللہ کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ اسے معاف نہیں کرتا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اور جو اس کے علاوہ کوئی اور گناہ کرے تو اللہ جسے چاہے معاف کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ شرک کرنے والا شخص دنیا میں چاہے جتنی عبادات کرے، جتنی نمازیں ادا کرے، جتنی بھی عبادت کرے، اس کی نمازیں، روزے سب کچھ بیکار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی ساری نیکیاں برباد کر ڈالی ایک گناہ کی وجہ سے، اور وہ گناہ ہے شرک کرنا۔ آج ہمارے معاشرے میں شرک کی کئی شکلیں موجود ہیں۔ کچھ لوگ قبروں سے مانگتے ہیں، معاذ اللہ۔ کچھ پیروں اور فقیروں کو حاجت روا سمجھتے ہیں، کچھ ستاروں کے علم پر یقین رکھتے ہیں، اور کچھ عملیات کے ذریعے قسمت بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا سوچنے کی بات نہیں ہے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جس نے زمین اور آسمان دونوں کو پیدا کیا، ہم اسی کے ساتھ دوسروں کو شریک کر کے اپنی نمازوں کو برباد کر رہے ہیں۔ سوچو، اگر ایک نوکر اپنے مالک کے ساتھ وفادار ہونے کی بجائے کسی اور کے در پر حاضری دینے لگے تو کیا وہ مالک اسے اپنے گھر میں رہنے دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح جب بندہ اپنے رب کے در سے ہٹ کر دوسروں کے آگے جھکنے لگے تو اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، مگر ان کے دل میں کسی اور کا خوف، کسی اور کی محبت اور کسی اور سے امید وابستہ ہوتی ہے۔
ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ ان کے لیے نہ دنیا میں عزت ہے اور نہ ہی آخرت میں کامیابی۔ ایسے بد نصیبوں پر عید الفطر کی نماز واجب نہیں ہوتی، اگر واجب ہو تو پھر یہ قبول نہیں ہوتی، اگر وہ ادا کر بھی لیں تو یہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ کے سچے بندے نہیں ہوتے، بلکہ ان کے دلوں میں دوسروں کی عبادت بسی ہوتی ہے۔ لیکن ابھی ایسے 4 اور لوگ باقی ہیں جن کے اعمال اللہ کی نظر میں نہ قابل قبول نہیں ہیں، جو نماز پڑھ کر بھی برباد ہو جاتے ہیں، جن کا قیام، رکوع اور سجدہ سب کچھ بیکار چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا نمبر 1 شرک کرنے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی، نمبر 2 ماں باپ کو دکھ دینے والا شخص برباد ہو جاتا ہے، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، ماں باپ وہ ہستیاں ہیں جن کے قدموں تلے جنت رکھی گئی ہے، جن کی دعائیں بگڑی تقدیر کو سنوار سکتی ہیں، جن کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ مگر افسوس آج کے زمانے میں کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے وہ ان پر کوئی بوجھ ہوں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے، اگر وہ تیری آزمائش کریں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اچھا سلوک کرو۔ اگر وہ تیرے لیے آزمائش بنے یا تیرے لیے کوئی آزمائش کھڑی کریں کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر۔ مطلب اگر والدین آپ کو کوئی برا کام کرنے کا کہتے ہیں تو ان کا یہ کہنا نہ مانو، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دیکھو میرے بھائیوں، اگر والدین کافر بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ نرمی برتنے کا حکم ہے۔ تو جو لوگ اپنے مسلمان والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، انہیں جھڑک دیتے ہیں، ان کی خدمت میں کوتاہی کرتے ہیں، وہ کیسے نجات پا سکتے ہیں؟ میرے اور آپ کے میٹھے نبی نے فرمایا وہ شخص تباہ ہو جائے جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور پھر جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ سوچو، جس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا تھا مگر اس نے خود اسے بند کر لیا، وہ بد نصیب کتنا محروم ہوگا۔ آج کل کتنے بیٹے ہیں جو والدین کو بوڑھا ہونے پر بوجھ سمجھتے ہیں، کتنی بیٹیاں شادی کے بعد ماں باپ کو بھول جاتی ہیں، کتنے نوجوان ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بھی سکون سے سوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی نمازیں، ان کے روزے، حج، زکوٰۃ سب کچھ بیکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا کے سب سے قیمتی رشتے کو نظر انداز کر چکے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان بد نصیبوں پر عید الفطر کی نماز بھی واجب نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے سجدے اللہ کے حضور پہنچنے سے پہلے ہی رد کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن ابھی ایسے 3 اور بد نصیب باقی ہیں، اس لیے توجہ طلب ہے بات، توجہ ادھر مرکوز رکھیں پیاری بہنوں۔ یہ 3 لوگ اور باقی ہیں جو اتنے بد نصیب ہیں کہ ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، ان کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، ان کی عبادات بے اثر ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے نمبر 3 جو ہے حرام کھانے والا۔ حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، جب انسان پہلی مرتبہ حرام کھاتا ہے تو اس کا ضمیر فوراً اسے جھنجھوڑتا ہے، ایک آواز آتی ہے یہ غلط کر رہے ہو، مت کرو۔ ایک اور آواز آتی ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، اگر رب ناراض ہو گیا تو برباد ہو جاؤ گے۔ ایمان بھی روکتا ہے، دل کی گہرائیوں سے خوف اٹھتا ہے، مگر نفس اسے بہکانے لگتا ہے، دنیا کی چمک دمک اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتی ہے اور وہ خود کو بہلانے لگتا ہے، بس ایک بار، بس آخری دفعہ، لیکن پھر وہ 1 بار 2 بار 3 بار بہت بار میں بدل جاتا ہے اور آہستہ آہستہ حرام اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اور جب انسان حرام کھا رہا ہوتا ہے تو حرام خود اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے غافل انسان،
میں تیرے جسم کا حصہ بن کر تیرے سجدے کو مردود کر دوں گا، میں تیرے ہاتھوں میں آ کر تیری دعاؤں کو رد کر دوں گا، میں تیرے وجود میں شامل ہو کر تیرے دل کو اندھا کر دوں گا۔ سوچو میرے بھائیو، جب کسی کا پیٹ حرام سے بھرا ہو، جب اس کے خون میں حرام دوڑ رہا ہو، تو وہ کیسے اللہ کے حضور کھڑا ہو سکتا ہے؟ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ جو ان کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ دعائیں کیسے قبول کروا سکتے ہیں؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، وہ گوشت جو حرام سے پلا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ رشوت لیتے ہیں، دوسروں کا مال دباتے ہیں، سود کھاتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، جھوٹ بول کر تجارت کرتے ہیں، ان کی نمازیں کبھی قبول نہیں ہوتی۔ وہ عید کے دن نئی پوشاک پہن کر مسجد میں تو آ جاتے ہیں، مگر ان کے سجدے زمین پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ ان کے رکوع ان کے لیے گواہی دے دیتے ہیں کہ یہ وہ ہاتھ ہیں جو دوسروں کے حق مارتے رہے، یہ وہ زبان ہے جو جھوٹ بولتی رہی، یہ وہ دل ہے جو دنیا کے لالچ میں اندھا ہو چکا تھا۔ ایسے بد نصیبوں پر عید الفطر کی نماز بھی واجب نہیں ہوتی، اور اگر ادا کر بھی لی جائے تو پھر یہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ لیکن ابھی ایسے دو اور بدقسمت لوگ باقی ہیں جن کے اعمال برباد ہو چکے ہیں، جن کے سجدے رد ہو جاتے ہیں، اور جن کا انجام قیامت کے دن سب سے زیادہ بھیانک ہوگا۔ اب نمبر 4، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنے والا۔ میرے بھائیوں، رشتے اللہ کی دین ہیں، محبت کا ذریعہ ہیں، سکون کا سبب ہیں۔ جو اپنے رشتہ داروں سے جڑ کر رہتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے، اور جو ان سے قطع تعلق کرتا ہے یعنی اپنا تعلق توڑ لیتا ہے، وہ اپنے بد نصیب میں رحمت کے دروازے بند کر لیتا ہے۔ لیکن افسوس، آج کے معاشرے میں لوگ معمولی باتوں پر اپنے سگے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے ماں باپ سے، چچاؤں سے، ماموں سے اور عزیزوں سے تعلق توڑ لیتے ہیں، قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ کوئی جائیداد کے لالچ میں، کوئی ضد اور انا میں، کوئی چند سکوں کی خاطر اور کوئی ذرا سی بے عزتی پر ہمیشہ کے لیے اپنا رشتہ توڑ بیٹھتا ہے۔ اور جب کوئی اپنے رشتہ داروں سے ناتا توڑتا ہے تو اس وقت رحمت کے فرشتے اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے نادان، تجھے پتہ بھی ہے کہ تو نے کیا کیا، تو نے زمین پر رشتہ توڑا، اللہ تیرے لیے آسمان کے دروازے بند کر دے گا۔ تو نے اپنے سگے خون کے رشتے کو رد کر دیا، اللہ قیامت کے دن تجھے اپنی رحمت سے محروم کر دے گا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سوچو میرے بھائیو، جس شخص کے لیے جنت کے دروازے بند ہو جائیں، وہ عید کے دن مسجد کے دروازے میں آ کر کیا لینے آ رہا ہے؟ جو شخص اپنے بھائی سے بات کرنا گوارا نہ کرے، اپنی ماں سے بدتمیزی کرے، اپنے والد کو چھوڑ دے، اپنی ماں کو برا بھلا کہے، اپنی بہنوں کی پرواہ نہ کرے، وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا فرمان ہے کہ جو لوگ اللہ کے حکم سے رشتہ جوڑنے کا حکم دیے گئے تھے مگر انہوں نے اسے کاٹ دیا، وہی ہیں جن پر اللہ کی لعنت اور برا انجام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص رشتہ داروں سے تعلق ختم کر دیتا ہے اس کی عبادت بھی مردود ہو جاتی ہے، اس کے سجدے رد کر دیے جاتے ہیں، اور اس پر عید الفطر کی نماز واجب نہیں ہوتی۔ لیکن ابھی ایک اور بد نصیب بھی باقی ہے، وہ سب سے زیادہ خطرناک انجام والا ہے، وہ جو قیامت کے دن سب سے زیادہ پچھتائے گا۔ وہ ہے 5واں شخص، ظلم کرنے والا۔ میرے بھائیوں، ظلم کرنا ایک ایسا گناہ ہے جو نہ صرف دنیا میں انسان کو برباد کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی انسان کو جہنم کے گھڑے میں دھکیل دیتا ہے۔ ظالم کی نماز، اس کے سجدے، اس کے روزے، اس کے صدقات سب کچھ برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق پر ظلم کر کے خود کو بربادی کے دہانے پر لے جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ مگر افسوس، آج ہم اپنے معاشرے میں ہر طرف ظلم ہی ظلم دیکھ رہے ہیں۔ کمزور پر طاقتور کا ظلم، غریب
غریب پر امیر کا ظلم، عورتوں پر مردوں کا ظلم، معصوم بچوں پر بے دردی کا ظلم، یہاں تک کہ لوگ اپنے حق کے لیے بولنے سے بھی ڈرتے ہیں کیونکہ ظالموں کا راج ہے، اور جب کوئی ظلم کرتا ہے تو ظلم خود اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اے بے وقوف انسان، آج تو طاقتور ہے، آج تو دوسروں کو دبا رہا ہے، کل جب تیرے قدم زمین میں دھنس جائیں گے، جب تیرے ہاتھ باندھ دیے جائیں گے، جب تیرے گناہوں کا بوجھ تیرے سر پر ہوگا تو کہاں جائے گا؟ میرے کریم نبی نے فرمایا قیامت کے دن ظالم کے لیے نہ کوئی بہانہ ہوگا نہ کوئی مددگار۔ سوچو میرے بھائیو، جس نے کسی کا حق مارا، کسی کی زمین پر قبضہ کیا، کسی کو جھوٹے الزام میں پھنسایا، کسی معصوم کو ستایا، کسی کا رزق روکا، وہ کیسے اللہ کے حضور سرخرو ہو سکتا ہے؟ ظلم کرنے والا چاہے کتنی ہی نمازیں پڑھ لے، کتنے ہی سجدے کر لے، مگر اس کے سجدے اس پر گواہی دیتے ہیں کہ یہ وہ ہاتھ ہیں جو کمزوروں پر اٹھتے تھے، یہ وہی زبان ہے جو جھوٹ بولتی تھی، یہ وہی آنکھیں ہیں جو دوسروں کے آنسو دیکھ کر خوش ہوتی تھی۔ اللہ ظالم کی عبادت قبول نہیں کرتا کیونکہ اس کا دل ناپاک ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ظالم پر عید الفطر کی نماز واجب نہیں ہوتی کیونکہ وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ یہی وہ 5 بد نصیب لوگ ہیں جن کی نمازیں رد کر دی جاتی ہیں، جن کی عبادت برباد ہو جاتی ہے، اور جو قیامت کے دن سب سے زیادہ پچھتائیں گے۔ اے میرے بھائیو، اگر ان 5 چیزوں میں سے ایک بھی تمہارے اندر موجود ہے تو فوراً توبہ کر لو، کیونکہ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اس کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیو، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ گناہوں کا دور ہے، نافرمانیوں کا زمانہ ہے۔ دنیا کی چمک دمک نے ہمیں آخرت کی فکر سے غافل کر دیا ہے۔ آج لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، مگر ان کے دل اللہ کے خوف سے خالی ہیں۔ حرام کھا کر حلال کی دعائیں مانگتے ہیں، ظلم کر کے جنت کی امید رکھتے ہیں، رشتے توڑ کر اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں، ماں باپ کو ستا کر دنیا میں عزت کے خواب دیکھتے ہیں، اور شرک میں ڈوب کر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہیں۔ مگر کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جب قبر میں ہم تنہا ہوں گے، جب ہر رشتہ چھوٹ جائے گا، جب دنیا کی کمائی ہمارے کسی کام نہیں آئے گی، جب زبان گواہی دے گی، ہاتھ اعمال دکھائیں گے، اور قدم چیخ چیخ کر بتائیں گے کہ ہم نے کہاں کہاں چل کر ظلم کیا تھا، تب ہمارا کیا حال ہوگا؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر موت آ جائے تو ہم اللہ کے سامنے کس حالت میں کھڑے ہوں گے؟ کیا ہم اس دن کو بھول گئے ہیں جب ہمارے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، ہماری آنکھوں کے سامنے کھولے جائیں گے، ہمارے گناہ سب کے سامنے بے نقاب ہوں گے، جب ہر ظالم، ہر جھوٹا، ہر فریبی، ہر نافرمان اپنے کیے پر پچھتا رہا ہوگا، مگر اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا چند دن کی ہے مگر آخرت ہمیشہ کی ہے۔ یہاں کی خوشیاں عارضی ہیں مگر وہاں کا حساب ہمیشہ کے لیے ہے۔ اگر آج بھی ہم نے اپنی زندگیوں کو نہ بدلا، اگر آج بھی ہم نے گناہوں سے توبہ نہ کی، اگر آج بھی ہم نے اللہ کے راستے کو نہ اپنایا، تو وہ دن زیادہ دور نہیں جب ہمارا انجام بھی ان 5 بد نصیب لوگوں جیسا ہوگا جن کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی، جن کے سجدے رد کر دیے جاتے ہیں، اور جن کے لیے قیامت کا دن سب سے زیادہ بھیانک ہوگا۔ اس لیے آج ہی توبہ کر لو، آج ہی اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو۔ رمضان جا رہا ہے، پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ اس لیے رمضان کے کچھ دن ابھی باقی ہیں، انہی لمحوں میں توبہ کر لو، ہو سکتا ہے یہ لمحے دوبارہ نہ ملیں۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان 5 گناہوں سے سخت نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔